لوگ سوال کرتے ہیں کہ میلاد منایا تم نے یا نعت خوانی کی یا حضور کی نعت پڑھی، تو اسی آیت کے تحت کہتے ہیں کہ جس کا ذکر خود رب تبارک تعالیٰ فرمائے اور فرمائے کہ میں نے بلند کیا، تو اس کا ذکر اگر بندے کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. ہم تو اللہ پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں. اور قرآن پاک میں جا بجا آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خود محبوب علیہ السلام کی تعریف بیان فرماتا ہے، نعت بیان فرماتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جانے کتنی آیت مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام کی زلفوں کا ذکر، حضور کے ذکر کو بلند کرنا. تو قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک تعالیٰ حضور کی نعت بیان فرماتا ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے. سبحان اللہ. پورا قرآن ہی حضور کی نعت ہے. نماز میں حضور پر درود پاک، اذان میں حضور کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. شاعر فرماتے ہیں اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والوں پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. اللہ کے ذکر کے بعد رسول کا ذکر ہر جگہ موجود ہے، چاہے اذان ہو یا نماز ہو. اور اس کی بھی وجہ بیان کرتے ہیں شاعر جنہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے، کہ پہلے زباں حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نروانا کمیٹی کے اوپر اپنا خاص فضل فرمایا، اور جس کے روح ہے رواں میرے بہت اچھے دوست بھی، بھائی بھی، برادر اکبر میرے سید انصار شاہ صاحب اور ان کے برادران، ان کے صاحبزادگان جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور یہ سلسلہ یہاں شروع کیا. پچھلے سال بھی الحمدللہ میں آیا تھا، اور اس سال بھی انہوں نے اس پیاری سی خوبصورت سی محفل کو سجایا. تو یہ اسی آیت کے تحت انہوں نے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو سجایا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس نے حضور کا میلاد سجایا ہے اللہ پاک نے اس کا گھر سجایا ہے. نہ صرف گھر سجایا ہے بلکہ ان کی قبروں کو بھی سجایا ہے. عام سی مقبرے ہوتے ہیں، لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں، مگر جنہوں نے حضور کے میلاد کو سجایا، حضور کی محبت دل میں رکھی ہے، اللہ پاک نے ان کے مزار بنوائے ہیں، ان کا چرچا ہوا. لوگ آج وہاں پر کتنے لوگ، جتنے اولیاء کے مزار آپ دیکھیں دنیا کے اندر موجود ہیں، تو وہ کیا ہے کہ وہ حضور کی محبت میں زندگی گزارتے تھے اور حضور کی محبت میں ہی دنیا سے گئے. اس پر ایک شاعر کلام فرماتا ہے اور کہتا ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. کہ جو حضور کی یاد میں دنیا سے جائے اس کی موت بھی دلہن بن کے آتی ہے. یہ آپ کے اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کی برکتیں ہیں. اور یہ ذکر کی برکتیں اتنی پیاری ہیں کہ جو حضور کا ذکر بلند کرتا ہے اللہ پاک اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے نا. لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں گزرے، آج ہم کو سب کے نام بھی نہیں یاد، ان میں مسلمان بھی کتنوں کے نام ہمیں یاد ہیں، مگر اگر کوئی پوچھے کہ مولانا جامی کون ہے، شیخ سعدی کون ہے، حضرت حسان بن ثابت کون ہے، یاد ہے. کیوں یاد ہے؟ کہ انہوں نے حضور کی محبت میں حضور کا میلاد سجایا، حضور کا میلاد منایا. اعلیٰ حضرت کون ہے، یاد ہے سب. حضور غوث اعظم کون ہے، یاد ہے سب کو. سیدنا خواجہ غریب نواز کون ہے، یاد ہے نا. تو کیوں یاد ہے کہ اگرچہ وہ سینکڑوں سال پہلے وصال فرما گئے، مگر آج تک لوگ یاد اس لیے کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں تھی، اور اسی محبت میں انہوں نے زندگی گزاری، اور اسی محبت میں وہ دنیا سے گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر بلند کر دیا. تو گویا اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ہم ان کا ذکر کر کے اپنا مقدر بلند کر رہے ہیں، اپنی قسمت کو جگا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. اگر ہم آج حضور کا ذکر بلند کریں گے، اگر آج ہم حضور کی محفل سجائیں گے، حضور کا میلاد منائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کل ہمارا ذکر بھی بلند فرمائے گا کہ لوگ یاد کریں گے، لوگ دیکھیں گے. اور جو حضور کی محبت میں زندگی گزارے، حضور کی سنتوں کو اپنائے، حضور کو اپنے مال جان، اپنے اولاد، اپنے ہر چیز سے زیادہ محبت کرے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیوں نہ اس کے ذکر کو بلند کرے. تو اس لیے یہ نروانا نعت کمیٹی کے لیے بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ بولک ماننے میں اس علاقے میں انہوں نے اس محفل